محمد قاسم علی بیگ، اردو لیکچرر، گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگونڈا۔ نظم توحید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس نظم کے دوسرے حصے کے اندر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جاتا ہے حرم میں کوئی قرآن بغل مار، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتی کے سماچار، پہنچائے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار، بیٹھا ہے کوئی عیش میں پھرتا ہے کوئی زار، عاجز کوئی بےکس کوئی ظالم کوئی لٹمار، مفلس کوئی نادار تونگر کوئی زردار، زخمی کوئی ماندہ کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اسی کے سب اسرار، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ اس بند کے اندر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی حرم یعنی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کوئی اپنے بغل کے اندر قرآن رکھتا ہے، یعنی قرآن کی عزت اور عظمت رکھتا ہے کوئی دیر میں پوتی کے سماچار، اور کوئی کیا ہے پنڈت ہے جو کیا ہے غیب کی باتیں بتانے والا ہے۔ کوئی مسلمان کیا ہے حرم کو جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اور کوئی قرآن کو اپنے بغل میں رکھتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر کیا ہے کوئی غیب کی باتیں بتانے والا ہے۔ پہنچائے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار، بیٹھا ہے کوئی عیش میں پھرتا ہے کوئی وار، اور کوئی کیا ہے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش کے اندر کیا ہے بہت سارے لوگ جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں کھوئے ہوئے ہیں، اور کوئی اپنی عیش کی زندگی ایک جگہ بیٹھ کر گزار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے یہ مناسب بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم ڈوب سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے ادھر ادھر بھٹکنا یہ کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ عاجز کوئی بےکس کوئی ظالم کوئی لٹمار، دنیا کے اندر کیا ہے کوئی عاجز ہے کوئی غریب ہے مفلس ہے، اور کوئی ظلم کرنے والا ہے، کسی کو کیا ہے لٹ مارنے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے۔ مفلس کوئی نادار تونگر کوئی زردار، دنیا کے اندر کیا ہے ایک مفلس ہے غریب ہے نادار یعنی مجبور ہے، اور کوئی تونگر ہے یعنی امیر ہے، زیادہ سے زیادہ دولت رکھنے والا ہے، اور زردار یعنی مال اور دولت سونا چاندی زیورات رکھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ مصلحت کے سبب کسی کو کوئی غریب بنایا، کسی کو کوئی امیر بنایا، کہیں کوئی عاجز ہے کوئی مجبور ہے تو کوئی ظالم ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، زخمی کوئی ماندہ کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اس کے صبر افطار، کوئی کیا ہے کسی کے ظلم برداشت کرتے ہوئے اس کے اوپر ظالم کے ظلم کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی زخم آ گئے ہیں، اور کوئی ماندہ یعنی مجبور اور غریب، اور کوئی بدکار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، گناہ گار ہے بدکار ہے۔ سارے لوگ ہر قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے نیک لوگ بھی ہیں بدکار لوگ بھی ہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، یہ سب اسی کے وجہ سے کیا ہے امیر ہے غریب ہے نیک ہے بد ہے بدکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا ہے الگ الگ قسم کی چیزیں دیتا ہے، ہر ایک الگ الگ طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو کوئی ظلم سہتا ہے، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی بےکس ہے مجبور ہے تو کوئی کیا ہے ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی اپنی زندگی کیا ہے آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر گزارتا ہے، غریبی کے اندر ہو مفلسی کے اندر ہو، اس کے اندر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ ہر حال میں ہر ڈھنگ میں ہم کو کیا ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا ہے، تب کہیں ہم سچے عاشق ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک حالت کے اندر بھی اس کو پہچاننا ہے اور اس کی ماننا ہے، تب کہیں صحیح جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں، سچے عاشق کہلا سکتے ہیں۔ آگے بند کے اندر
شاعر کہتا ہے کہ ہے کوئی دلی دوست کوئی جان کا دشمن، بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی پھرتا ہے بن بن، مالا کوئی جپتا ہے کوئی شوق میں سمرن، چھوڑے کوئی مال سمیٹے کوئی دھن، نکلے ہے جواہر کوئی پہن کے ابرن، لوٹے ہے کئی خاک میں رو رو کے ملاتن، جوگی کوئی بھوگی کوئی اگی کوئی سوگن، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب فن، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دل بھر ہر ایک رنگ میں پہچان۔ دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی دوست ہے کوئی جان کا دشمن ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کیا ہے، عبادت کرنے والا ہے، کوئی دلی دوست ہے، کوئی جان کا دشمن، کوئی پہاڑوں میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور کوئی کیا ہے بن بن یعنی جنگل جنگل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہے۔ مالا کوئی جپتا ہے کوئی شوق میں سمرن، اور کوئی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتا ہے، مالا جپتا ہے، اور کوئی شوق میں کیا ہے سمرن یعنی موتی لٹا رہا ہے، چھوڑے کوئی مال سمیٹے کوئی تن۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی مال لوٹ رہا ہے لٹا رہا ہے، اور کوئی کیا ہے مال سمیٹ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے مال کو کیا ہے بیجا خرچ کرتے ہیں، اور کوئی غریب لوگ کیا ہے ایک وقت کی روٹی تڑپتے ہیں۔ امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے غریبوں کو مدد کرے، بیجا اسراف کرنا غلط ہے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، جس سے کیا ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی جو کیا ہے آنے والی کامیاب ہو سکے۔ غریب لوگوں کی مدد کر کے کہ روپیہ پیسہ والے اگر مدد کریں گے تو کیا ان کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اس دولت کا غلط استعمال کرنے سے کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ نکلے کوئی جواہر کوئی پہن کے ابرن، لوٹے کوئی خاک میں رو رو کے ساتھ۔ دنیا کے اندر کیا ہے کوئی ہیرے جواہرات پہن کر دنیا کے اندر کیا ہے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اور کوئی کیا ہے مفلسی اور غریبی کی وجہ سے کیا ہے زمین پر لوٹتا ہے، یعنی اس کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ جہاں جگہ ملے وہاں پہ کیا ہے اپنی نیند کو پورا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے، اس کی جسم کیا ہے ابرا گرد آلود ہو جاتا ہے، اور رو رو کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جوگی کوئی بھوگی کوئی اگی کوئی سوگن، جب غور سے دیکھا تو اسی کے حسن۔ اور کوئی کیا ہے کوئی بھوکا ہے دنیا کے اندر، کوئی جوگی ہے یعنی غیب کی باتیں بتانے والا ہے، اور کوئی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بڑائی اور بزرگی بیان کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے دنیا کے اندر ہر ایک قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر حالت انسان کی جو بھی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ طرف کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک راز پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ جس حال میں بھی رکھے اس میں خوش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری نہیں کرنا ہے، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچانا ہے اللہ تعالیٰ کو، تب کہیں ہم جا کر سچے عاشق اللہ تعالیٰ کے سچے ماننے والے دنیا کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ آگے بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ سردی کہیں جاڑا کہیں، سردی کہیں گرمی کہیں جاڑا کہیں برسات، دوزخ کہیں بے کھنڈ کہیں ارض و سماوات، پورے کہیں غلما پریاں کہیں جنات، اوجڑ کہیں بستی کہیں جنگل کہیں دیوات، سختی کہیں راحت کہیں گردش کہیں سکنات، شادی کہیں ماتم کہیں نور اور کہیں ظلمات، تارے کہیں سورج کہیں برج اور کہیں دن رات، جب غور سے دیکھا تو اسی کہیں تلسمات، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈنگ میں پہچان، عاشقت دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ یعنی دنیا کے اندر کیا ہے کئی قسم کے موسم، جڑا ہے سردی ہے گرمی ہے برسات، اور کہیں کیا ہے دوزخ کی طرح کیا ہے آگ گرما کے اندر کیا ہے کچھ علاقے ایسے گرم ہو جاتے ہیں جیسے دوزخ کی آگ، بے کھنڈ کہیں ارض و سماوات، اور کہیں دنیا کے اندر بعض مقامات کیا ہے سرد ہیں، بعض مقامات کیا ہے گرم ہیں، سرد مقامات پر رہنے والے کیا ہے سردی سے پریشان، اور گرم مقامات پر رہنے والے گرمی کی وجہ سے پریشان، اور کہیں حوریں کہیں غلما کہیں پریاں کہیں جنات۔ یعنی دنیا کے اندر کیا ہے خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں، اور حوریں جن اور پریات یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات، یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتی ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی کیا ہے وہ
اپنی اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اجڑ کہیں بستی، کہیں جنگل، کہیں دیوات، اور کہیں کیا ہے بستیاں اجڑی ہوئی ہیں، جنگل ہے، ویران ہے، اور کہیں دیوات یعنی دیہات ہیں، کہیں بڑے بڑے شہر ہیں، کہیں کیا ہے چھوٹے چھوٹے دیہات ہے، اور کہیں پر کیا ہے بستیوں کی بستیاں اجڑی ہوئی ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ کیا ہے اپنے بندوں کو آباد رکھتا ہے، وہاں پہ کیا ہے ہر قسم کا موسم بھی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کیا ہے آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ سختی کہیں راحت، کہیں گردش، کہیں سکرات، اور کہیں کیا ہے سختی ہے، کہیں گردش ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے مصیبتیں ہیں، راحتیں ہیں، ساری چیزیں انسانی زندگی میں لگی ہوئی ہیں، اور کہیں شادی یعنی خوشی ہے، کہیں ماتم ہے، کہیں غم ہے، اور کہیں ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے بہت ساری جگہ پر آج اس وقت کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کہیں خوشی ہے تو کہیں غم ہے، لوگ کیا ہے خوشیاں منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، مفلسی اور غریبی کی وجہ سے کیا ہے کھانے کے لیے کچھ پیسہ روپیہ پیسہ نہیں۔ تارے کہیں سورج، کہیں برج، اور کہیں دن رات۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر کیا ہے کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات۔ دنیا کے اندر ایک جگہ دن ہے تو ایک جگہ رات ہے، ایک جگہ تارے ہیں تو ایک جگہ کیا ہے سورج نکلا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر اگر غور کرے تو یہ کیا ہے اسی کا جادو ہے، اسی کی طلسمات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو اس دنیوی نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کے اندر اپنے غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک مخلوق کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سورج کے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور دن اور رات کے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو سورج نکلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کیا ہے چاند نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر، سارے نظر آنے والی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی اس پر غور کرنا ہے، اس کے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کو پہچاننا ہے، اور اس کی ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ تب کہیں جا کر ہم سچے عاشق دنیا کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس نظم کے اندر ہر چیز کا ذکر شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ ایسی مثالیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر شاعر کے ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس قدرت کو سمجھانا چاہتا ہے، اور اسی پر ہم کو ایمان لانے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز اپنے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسی کو چاہتا ہے طاقت اور قوت عطا کرتا ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو عبادت گزار، کسی کو شرابی، کسی کو ظلم کرنے والا، کسی کو کیا اللہ تعالیٰ کا بندگی کرنے والا بناتا ہے۔ سچا جھوٹا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ساری عادتیں، ساری چیزیں، ساری نظر آنے والی مخلوقات سب کیا اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں۔ اس 20 مثالیں کے ذریعے شاعر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر شے کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے، تب کہیں جا کر ہم سچے معنوں میں کیا ہے ساری چیزوں پر غور و خوض کر کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان سکتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جذبہ ایمانی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسی میں ہماری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔